اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین، الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. صلی اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين صلوات. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس فرش عذاب حنام کی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جو دعائیں دے کر فرش عذاب پہ آئے ہیں، آپ سب کی دعاؤں کو، بانیات کے سارے احترام کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے مرحومین کی بلندی کے درجات کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعمیل کے لیے باواز بلند صلوات. بڑی معذرت کہ طبیعت کے تھوڑے سارے اونچ نیچ کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں پر جتنی دیر بھی آپ بیٹھے ہیں، پروردگار نے وہ آپ کا اپنی بارگاہ میں عبادت ہی شمار کیا. اس فرش عذاب پر جس طریقے سے صلوات علی محمد وعلی محمد پر ابھی کیسر بھائی آیات پڑھ رہے تھے، اس کا ترجمہ ہم تشریح کر رہے تھے. ایک بات جو انہوں نے کی، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو اور زیادہ روشن اور واضح کرنے کے لیے ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں اصحاب کو مخاطب کر کے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کامل ترین ایمان والے، صحیح مومن اور زیادہ بافضیلت مسلمان آپ کے خیال میں کون ہے؟ تو وہ صحابہ سب کہتے کہ یا رسول اللہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے ساتھ روزے رکھے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کیے ہیں، تمام معاملات میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے معجزات کا دیدار کیا ہے، ہم سے بہتر اور زیادہ شرف والا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نہیں، تمہارے بعد آنے والے تم سے زیادہ بافضیلت ہے. کہا مولا وہ کیوں؟ کہا تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ فقط میرا نام سن کے مجھ پہ ایمان لائے گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرا موضوع قرآن مجید اور حضرت امام حسین علیہ السلام. کل گفتگو کی کہ اگر پورے قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا جائے
تو کوئی صورت ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جس کے اندر بر محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اندر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یا اولاد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل موجود نہ ہوں۔ اگر ہمیں کم علم افراد ہیں، اتنا ترجمہ اور مطلب نہیں جانتے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ نہ جانے کون سی صورت میں کہاں پر جناب امیر کی شان بیان کی گئی ہے، البتہ اس بات پر تو سب کا کامل یقین ہے، اور اتنا علم تو یقیناً سب کا ہے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی با کا نقطہ میں علی ہوں۔ اب قرآن مجید کی جو صورت ہے جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا با سے ہے، اس با کی بسم اللہ کی با کا جو نقطہ ہے وہ جناب امیر المومنین ہے۔ لوگ آج طرح طرح کی مسائل میں گرفتار ہیں کہ نماز میری ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، میری نماز میں علی آئیں گے تو نماز ٹھیک ہوگی، نماز میں علی کا نام لیں گے تو پتہ نہیں نماز باطل ہوگی۔ یاد رکھو جس وقت حاکم شام نماز پڑھاتا تھا نا تو بسم اللہ کے بغیر الحمد پڑھتا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ نے نماز میں چوری کیوں کی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں؟ علی نے کہا ہے کہ بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، اور میں علی کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، میں اس کا ذکر اپنی نماز میں کیوں کروں؟ دشمن علی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو علی اس کی نماز میں آ جاتے ہیں، تو مومن کا عقیدہ کیوں نہیں بنتا کہ جو ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے اس کی ابتدا ہی جناب امیر المومنین سے ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شمار بے شمار حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے حوالے سے جو بھی آیت آپ دیکھیں گے جو شان آل محمد علیہ السلام میں ہے، یقیناً اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت حاصل تھی خاندان نبوت کے درمیان میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جن افراد کا بڑا زور ہے اور وہ ہر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو جناب سرور کائنات کی سنت ہو، وہ چاہے مسواک کرنا ہو، وہ چاہے کپڑوں کا انداز ایسا ہو، امامہ سر پہ رکھنا ہو، ہر چیز کو اپناتے ہیں جو سنت جناب سرور کائنات ہے۔ اب آپ سب جو مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، آپ بھی جو بھی عمل کریں، صبح آپ اٹھے ہیں، بستر سے اٹھے ہیں، آپ نے اب منہ ہاتھ دھونا ہے، جناب سرور کائنات دھویا کرتے تھے کہ نہیں؟ جب آپ دھوئیں تو نیت رکھیں کہ ہم بھی سنت جناب سرور کائنات کے مطابق یہ منہ دھو رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں تو جناب سرور کائنات کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں تو جناب سرور کائنات کپڑے لباس پہن کر اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے، ہم بھی جناب سرور کائنات کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں۔ اپنے ایک ایک عمل کو جناب سرور کائنات کی سنت سے ملاتے جائیں، آپ کا پورا دن عبادت میں گزرے گا، پورا دن آپ کا عبادت میں گزرے گا۔ مگر جتنی بھی سنتوں پر عمل کرنے والے، جتنی بھی سنتوں پر، چھوٹی چھوٹی سی بھی سنت پر عمل کرتے ہیں، مگر کوئی بھی شخص ان سنتوں پر عمل کرنے والا ایسا نظر نہیں آتا جو عید والے دن اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہو۔ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا کہ عید سنت ہے جناب سرور کائنات کی، اگر یہ ویسی ہی سنت ہے کہ جیسے مسواک کرنا سنت ہے یا سرما لگانا سنت ہے، اگر یہ ویسی ہی سنت تھی تو کیوں سارے نانا جو ہیں اپنے نواسوں کے گھر نہیں چلے جاتے، عید والے دن انہیں اپنے شانوں پہ بٹھا کر
کیوں پورے محلے کی سیر نہیں کرواتے؟ تو یہی جواب ملتا ہے کہ سنت اور چیز ہے، اہل بیت علیہ السلام سے جو سلوک تھا جناب سرور کائنات کا، وہ ایک الگ عمل اور الگ عبادت تھی جو جناب سیدہ کے لیے قیام کرتے تھے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ ماننا پڑے گا اس گھرانے سے جو عمل کرتے تھے جناب سرور کائنات، یہ خاص حکم پروردگار تھا جو فقط جناب سرور کائنات کے لیے۔ جناب سرور کائنات ایک مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر تشریف لے کر آئے اور شہزادوں سے پوچھا کہ کس چیز کا دل چاہتا ہے کھانے کو؟ تو شہزادے فرماتے ہیں کہ نانا جنت کی کھجوریں کھانے کو دل چاہتا ہے۔ جناب سرور کائنات نے دعا کی، جبرائیل وہ تشت لے کر حاضر ہو گئے۔ اب جناب سرور کائنات نے ایک کھجور امام حسن علیہ السلام کے منہ میں رکھی، ایک کھجور امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھی، ایک کھجور جس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی باری آئی ان کے منہ مبارک میں رکھی، اور جب جناب امیر کی باری آئی تو ایک کھجور جناب امیر کے منہ میں رکھی، دوسری کھجور لی وہ بھی جناب امیر کو پیش کی، تیسری کھجور لی وہ بھی جناب امیر کو۔ تو اس وقت سب جب دیکھ رہے تھے کہ سب کو ایک ایک ملی ہے، جناب علی علیہ السلام کو متواتر جناب سرور کائنات جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو پوچھا گیا اس کا راز کیا ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ایک دی، لیکن آپ نے کیا کہتے ہیں جناب علی علیہ السلام کو ہمارے بابا کو مسلسل 2-3 مرتبہ دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں نے حسن کے منہ میں ڈالی تھی نا تو جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ حسن کے لیے بہت اچھی ہے۔ جبرائیل کی آواز آئی تھی کہ یہ حسن کے لیے بہت اچھی ہے۔ جب میں نے حسین کے منہ میں کھجور رکھی تو مجھے میکائیل کی آواز آئی کہ حسین یہ تیرے لیے بہت مفید ہے، بہت اچھی ہے۔ جب میں نے سیدہ کو کھجور دی تو مجھے حوران جنت کی صدا آئی کہ سیدہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ مگر جب میں نے علی علیہ السلام کے منہ میں کھجور رکھی تو مجھے آواز قدرت آئی کہ یہ کھجور علی کے لیے بہت اچھی ہے۔ مجھے آواز قدرت اتنی پسند آئی کہ میں نے چاہا دوبارہ سنوں، میں نے پھر کھجور جو ہے جناب علی کو دی، پھر مجھے آواز آئی، پھر میں نے جناب علی کو دی، مجھے پھر آواز آئی۔ اتنی دیر میں جبرائیل آئے اور فرماتے ہیں کہ پروردگار کا حکم ہے کہ اے نبی اگر قیامت تک آپ علی کو کھجور کھلاتے رہیں گے، آواز قدرت قیامت تک آتی رہے گی کہ علی آپ کے لیے اچھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ قرآن مجید میں کہاں پہ ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ رحمان میں ذکر ہے پروردگار 2 مشرقوں کی اور 2 مغربوں کی قسم کھاتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق ہیں اور 2 مغرب ہیں۔ صرف اس چیز کی تھوڑی وضاحت کر کے سورہ مزمل کی جو مومنین تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کہ 2 مشرقوں اور 2 مغرب کا رب۔ اور سورہ معارج کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے مشارق و مغارب، یعنی کہ بہت زیادہ مشرقیں اور بہت زیادہ مغربیں۔ کسی نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ پہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، کسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ 2 مشرق ہیں اور 2 مغرب ہیں، اور کسی صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ بہت زیادہ مشرق بھی ہیں بہت زیادہ مغرب بھی ہیں، تو مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو ایک مشرق مغرب سورہ مزمل میں ارشاد فرمائی پروردگار نے وہ یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلا ہے اور مغرب میں غروب ہو گیا، اور جو 2 ہیں اس کا ظاہری اعتبار سے مطلب یہ بنتا ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں مشرق اور مغرب بدل جاتے ہیں، سورج کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، وہ سردیوں اور گرمیوں کی دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے۔
اور جب سورہ معارج میں فرمایا کہ بہت زیادہ مشرقیں ہیں، بہت زیادہ مغربیں، تو اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں کہ کیا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ مشرق کہاں سے آ گئے، اتنے زیادہ مغرب کہاں سے آ گئے۔ سب سے پہلے میرا محترم مجمع یہ یاد رکھیں کہ جب بھی سورج کسی مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کسی مشرق سے ابھر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی سورج کسی مشرق سے ابھر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ مشرق ہے کہ سورج اگ رہا ہے، کسی ملک میں وہ مغرب ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک مشرق اور مغرب شمار نہیں کی جا سکتی، ایک ہی لمحے میں ایک ہی سمت ہے، وہ مشرق بھی بنتی ہے، کسی ملک کی وہ مغرب بھی بنتی ہے۔ یہ جو زیادہ مشرق اور زیادہ مغرب ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو ماشاءاللہ نمازی حضرات سب ہیں وہ جانتے ہیں، جو سورج کے ٹائمنگ سے واقف ہیں، ہر روز جو طلوع آفتاب ہے اس کے ٹائمنگ میں ایک آدھے منٹ کا فرق پڑتا رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک آج جو سورج جہاں سے طلوع ہوا ہے، ایک سال کے بعد دوبارہ یہاں سے طلوع ہوگا۔ ہر آنے والا دن جو سورج اپنی ایک دو منٹ کی حرکت کو بدلتا ہے، وہ تمام مشرقوں کا رب بھی پروردگار ہے، تمام مغربوں کا رب بھی پروردگار ہے۔ اب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی ابو بصیر پوچھتے ہیں کہ مولا یہ جو صورت میں دو، ایک اور بہت زیادہ مشرق اور مغرب آئے ہیں، ان کا مطلب؟ اب صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کا اللہم صلی علی محمد میں تمہیں اس کا باطن سمجھاتا ہوں کہ باطن کیا ہے۔ کہا یہ جو سورہ معارج میں ذکر ہے نا کہ بہت زیادہ مشرقوں کا مالک بھی خدا ہے اور بہت زیادہ مغربوں کا مالک بھی خدا ہے، یاد رکھو ان مشرقوں سے مراد کل انبیاء ہیں، ان مشرقوں سے مراد کل انبیاء ہیں، اور ان مغربوں سے مراد ان کے اوصیاء ہیں، ان کے اوصیاء ہیں۔ کہا مولا سورہ رحمان میں دو مشرق ہیں اور دو مغرب ہیں۔ کہا سورہ رحمان میں جو دو مشرق اور دو مغرب آ رہے ہیں، دو مشرق جو ہیں ایک سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اور دوسرے سے مراد علی مرتضیٰ ہے، اور دو مغرب جو ہیں ایک حسن مجتبیٰ ہے، ایک حسین شہید کربلا ہے۔ اور کہا مولا جو سورہ مزمل کے اندر ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان سے مراد، مشرق سے مراد جناب سرور کائنات ہیں اور مغرب سے مراد جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صلوات پر محمد علی محمد پر۔ جب قرآن مجید کو اس اسلوب سے پڑھا جائے کہ اس کے اندر شان آل محمد علیہ السلام کو تلاش کیا جائے، پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ سورہ اخلاص آپ پڑھتے رہتے ہیں، کتنا مزہ آئے اس وقت سورہ اخلاص پڑھنے کا نماز کے دوران کہ جب پتہ لگے کہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے زیادہ پسندیدہ سورہ سورہ اخلاص، سب سے محبوب سورہ سورہ اخلاص۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ نے نماز کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کیوں پڑھی؟ مولا فرماتے کہ مجھے یہ سورہ پسند ہی اتنا ہے کہ میرا دل چاہا کہ دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت کروں۔ جب اس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے تب قرآن کا لطف اور بڑھ جاتا ہے، قرآن کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے، قرآن کی معرفت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید کا بہت گہرا تعلق، اتنا گہرا تعلق ہے، زندگی میں بھی یہ امام حسین کے لبوں پہ تھا۔ جب ظاہری طور پہ سر تن سے جدا کر دیا گیا تب بھی یہ قرآن امام حسین کے لبوں سے جدا نہیں ہو سکا۔ جس آقا اور مولا کو قرآن کی تلاوت اتنی پسند اور محبوب ہو تو پھر ان کے ماننے والوں کو بھی تو چاہیے نا
کہ چلو اتنا تو کریں کہ اتنا تو اپنے آپ کے اندر قرآن مجید کی محبت کو پیدا کریں کہ ہمارے مولا ہم سے راضی ہو جائیں کہ مولا آپ قرآن پڑھتے تھے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. حر کے جو واقعہ ملتا ہے کربلا میں، کہا جاتا ہے کہ ایک رات میں اس کی تقدیر بدل گئی. دیکھا جائے کہ ہم درس کیا حاصل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے، کربلا کے واقعے سے، کربلا کے ہر موڑ پر جو جو چیزیں پیش آئی ہیں ان سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، سبق ہمیں کیا ملتا ہے. بظاہر تو حر گھیر کے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں روک رہا تھا، در حقیقت حضرت امام حسین حر کو گھیر کے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حر جب نماز کا ٹائم آیا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بھی نماز پڑھ لو، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. اس وقت حر نے کہا جہاں پہ نواز رسول موجود ہوں نماز پڑھانے کے لیے، حر کی کیا مجال ہے، اللہ کی جماعت کھڑی کرے. مولا کے پیچھے نماز پڑھی. حر کو جو یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ لعنت سے نکل کر علیہ السلام میں چلا گیا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ نمازیں کا طریقہ بدل گیا تھا، اس نے عبادتیں کوئی اور شروع کر دی تھی، اس نے نماز کسی اور طریقے سے پڑھنی شروع کر دی تھی، یا پہلے کہیں اور رخ کر کے نماز پڑھتا تھا اور اب کہیں اور رخ کر کے پڑھنی شروع کر دی. کیا کیا تھا اس نے؟ یاد رکھیں میرا محترم مجمع کہ جس وقت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اس وقت بھی یہ جہنمی تھا. جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تب بھی یہ جہنمی تھا. امام علی رضا علیہ السلام نے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک شخص کو اپنے گھر میں مہمان رکھا، اس کو کھانا کھلایا، رات اپنے گھر ٹھہرایا. جب صبح جانے لگا اس کو سواری بھی دی، اس کو دولت بھی دی، کچھ درم و دینار بھی دیے. جب وہ نکلنے لگا نا تو مولا نے اس کو روک کر ایک بات بتائی کہ یاد رکھنا محشر کے میدان میں تیرا میرے گھر میں رکنا تجھے بخشش کا ضامن نہیں بنے گا. تیری بخشش کے لیے تیرے اعمال دیکھے جائیں گے. کہ انسان یہ سمجھے کہ میں مولا رضا کے گھر میں بیٹھ گیا، ایک رات رہ لیا، ان کے دسترخوان سے کھانا کھایا، ان کی سواری پہ چل کے اپنے گھر آیا تو اب میری بخشش ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تو نے جانا جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اسی طریقے سے جو حر پیچھے امام حسین کی نماز پڑھ رہا ہے در حقیقت ابھی اس نے اس جماعت کو نہیں چھوڑا. حر تبدیل کیا کرتا ہے؟ حر میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ حر کے اندر جو اس کی زندگی کو بہتر بنانے والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ حر نے اپنا امام بدل لیا تھا. حر نے نمازیں نہیں بدلی، حر نے اپنی عبادتیں نہیں بدلی، حر نے اپنا امام بدلا تو پروردگار نے اس کو نجات عطا فرمائی. امام وہ بناؤ جس کے اپنے کم از کم جنت میں جانے کا اختیار ہو کہ وہ خود جنت میں جائے گا. حر نے امام بدلا ہے کربلا میں. مسلمان بھی تھا، مسلمانوں کے گروہ کا وہ لیڈر بن کر آیا تھا. بخشش کب ہوئی؟ لعنت اللہ سے علیہ السلام تک کیسے پہنچا؟ فقط اپنا امام بدلنے سے. پہلے باطل کو اپنا امام مانتا تھا، پھر اس نے جب مولا حسین کو اپنا امام مانا تب مولا کے در پہ آ کر، دروازے پہ آ کر مولا کے ساتھ اس نے کہا کہ اب میرے جیسے بندے کی بھی معافی ہے. اب کوئی میرا قصور کرے، میرا ساتھ کوئی زیادتی کرے اور جب آ کے مجھ سے معافی مانگے تو میں یہ کیا کہوں گا کہ چلے جی میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، میں آپ سے راضی ہو جاتا ہوں.
کیا کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا. یاد رکھیں مومنین، حقوق العباد اور حقوق اللہ. حقوق اللہ پروردگار کی مرضی اور منشا ہے. حقوق العباد تب معاف ہوں گے جب بندہ معاف کرے گا. بندے کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں، جب تک جس کے ساتھ زیادتی کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے. اور یاد رکھیں، میں نے اگر کسی کا دل توڑا ہے، دل دکھایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، یہ ایک گناہ نہیں. ایک گناہ وہ ہے کہ جس کا میں نے حق کھایا، دوسرا گناہ وہ جو حقوق پروردگار جو ہیں، حدود پروردگار جو ہیں، جو میں نے پامال کی. یعنی کہ میں نے اگر بندے سے معافی مانگ بھی لی ہے، اس نے مجھے معاف کر بھی لیا ہے، تب بھی حق بنتا ہے کہ خدا سے بھی اس گناہ کی معافی مانگوں کہ پروردگارہ، ایک بندہ مومن کا میں نے حق کھایا تھا، ایک بندہ مومن کی میں نے غیبت کی تھی، ایک بندہ مومن کو میں نے ستایا تھا، پروردگارہ میں نے اس سے بھی معافی مانگی ہے، تو بھی مجھے معاف کر. ہمارا اختیار فقط یہ ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے یا میں کسی سے معافی مانگوں تو فقط وہ کہہ دے گا کہ ہاں جی میں نے آپ کو معاف کر دیا. اب خدا اور میرا کیا معاملہ ہے وہ خدا اور میں ہی جانیں گے. مگر شرف ہے امام حسین علیہ السلام کا. جب حر نے آ کے کہا نا کہ میرے جیسے کی معافی ہے، تو مولا فرماتے ہیں میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. اتنے با اختیار کردار کا نام ہے حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی بھی معاف، اور تو نے میرے ساتھ یعنی زمانے کے امام کی جو گستاخی کی، اس پہ خدا کی حدود کو جو پامال کیا، خدا نے بھی تجھے معاف کیا. یہ صرف شرف ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا، جو خود بھی معاف کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے معافی کی سند بھی عطا کرتے ہیں. یہ ایام زینبیہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دن ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت میں ایک لفظ آتا ہے عقیلہ حسین. عقیلہ حسین کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے برابر کی. ایسے برابر ہوتے ہیں یہ کہ اگر اس میں سے کوئی کم ہو جائے نا، ساتھ نہ دے یا پیچھے ہٹ جائے، تو پہلے والے کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا. کربلا کا واقعہ کربلا کے اندر 10 محرم کو ہی ختم ہو جاتا اگر جناب زینب عالیہ اور امام علی زین العابدین اس تحریک کو جاری نہ رکھتے. وہ بیٹی کہ جس کو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ضرب لگ چکی ہے، اور بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹا ساری رات آج میرے سرانے بیٹھی رہو اور مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. بھائی بیٹھے ہیں، بابا موجود ہیں، بیٹی سے کہا قرآن پڑھنے کے لیے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ چند آیات تلاوت کرتی ہیں نا، تو لہجے میں لرزش آ جاتی ہے، زبان میں لرزش آ جاتی ہے. جناب امیر پوچھتے ہیں بیٹا زینب کیا ہوا، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے لہجے میں یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ اس وقت بی بی فرماتی ہیں بابا میں نے کبھی بھائیوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا. جو بی بی اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی قرآن بلند آواز سے نہ پڑھتی ہو، خدا جانے یزید کے دربار میں جا کے خطبے کیسے دیتی رہی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم صلی